نہیں تو کل صحیح پڑھیے ہم بھی مدینے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسٹائپ بھائی مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک، جمعۃ المبارک اور مدنی مذاکروں کا اس موقع پر سلسلہ ہوتا ہے، آپ کو براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات مدنی مذاکرے سے پہلے آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ 1000 کاپیاں ضائع کر دی، کیوں؟ شارح مسلم حضرت امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی نے زندگی میں بے شمار کتابیں تحریر فرمائیں، لیکن بہت سی کتابوں کو صرف اخلاص نہ ہونے کے خوف سے لوگوں میں ظاہر ہی نہ کیا، بلکہ ان کو پانی سے دھو ڈالا۔ چنانچہ آپ کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن العطار علیہ رحمت اللہ الغفار کا بیان ہے، ایک مرتبہ امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی نے مجھے تقریباً 1000 کاپیاں دی جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکھی تھی، اور فرمایا ان کو دھو کر، یعنی ان پر لکھی ہوئی باتیں پانی سے مٹا کر بیچ ڈالو، اور مجھے اپنے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا۔ چنانچہ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا، مگر آج تک میرے دل میں حسرت ہے کہ اے کاش میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ان کاپیوں کو دھو کر نہ بیچتا۔ ماخوذ تحفۃ الطالبین لی ابن العطار، صفحہ نمبر 94۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور اس طرح آپ نے حکایت وغیرہ دیکھی، اور آپ کے مختلف موضوعات میں سے منتخب موضوعات، مدنی مذاکرے اور اس کے ساتھ آڈیو بیانات، آپ کے سلسلے امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی، اور اسی طرح مختلف جو آپ کے سلسلے اگر آپ کو ایک ہی جگہ دیکھنے ہوں تو www.ilyasqadri.com کے ذریعے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی حکایتیں بھی آپ کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ امیر سنت کے اپنے جو لکھے ہوئے سوشل میڈیا کے لیے ٹیکس ہیں وہ اگر آپ کو ایک جگہ چاہیے، امیر سنت کے مختلف رنگ برنگے مدنی پھول، تنظیمی مدنی پھول اور بہت ساری چیزیں اگر آپ کو چاہیے، سرچ آپشن کے ساتھ آپ www.ilyasqadri.com پہ آ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ امیر سنت کے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور حکایت ہم مختلف مناظر کے ساتھ، ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ الحمدللہ۔ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا آج رمضان مبارک کی 9 تاریخ ہے، 9واں روزہ رکھ کر عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوال آپ کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں،
بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اسلام پھیلانے میں بہت کوشش فرماتے اور اپنا مال بھی پیش کرتے. امیر اہل سنت کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسلام کی راہ میں اپنا مال پیش فرماتی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے مال کے ذریعے اسلام کی اچھی خدمت فرمائی، کیونکہ یہ صاحب حیثیت تھیں، مالدار تھیں اور مسلمان ہو گئی، سب سے پہلی مسلمان تھیں، اور انہوں نے بس بہت کچھ خدمت کی اسلام کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی ساتھ دیا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی تھی کہ آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے بدلے اور آپ کو ازواج مطہرات عطا کی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور مال سال والا سال عام الحزن. جی، اور نہ صرف حضور علیہ السلام پر خرچ کرتی تھیں بلکہ حضور علیہ السلام کے متعلقین پر بھی، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قحط کے سال حاضر ہوئیں تو بہت سارے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر انہوں نے ان کو پیش کیے تھے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیصل ہے اور تعلق کراچی سے ہے. عطر کے حوالے سے کچھ پوچھنا تھا. بعض عطر جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل سے تیار کیے جاتے ہیں اور بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کے آئل سے تیار کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے کے جو کیمیکل ہوتے ہیں جن سے یہ تیار کیا جاتا ہے وہ عطر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ماہیت وہ جانوروں کے کیمیکل سے بعض عطر تیار کیے جاتے ہیں. اب یہ کہ اب وہ جانوروں کے تیل سے، اب وہ جانوروں کا تیل تو چربی پگھلا کر ہی ہوتا ہے. چربی پگھلائی اور تیل آیا تو وہ تیل تو خیر ماہیت تو تبدیل نہیں ہوئی. ہاں، اور کس جانور کا ہو، حلال جانور کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اور کوئی ناپاکی کی وجہ نہ ہو. حرام جانور ہے تو پھر یہ کہ پھر اس کا بھی ذبح شرعی کے ذریعے پاک ہو سکتا ہے، استعمال خارجی ہے. لیکن اگر وہ ناپاک ہے تو ظاہر ناپاکی کا حکم لگے گا. یہ سوال واضح نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ حلال جانور کی چربی پگھلا کر جو تیل بنتا ہے تو وہ تو پاک ہے حلال جانور کا، جبکہ وہ ذبح شرعی کے ذریعے حلال ہوا تھا. اور حرام جانور جو ہوتا ہے اس کو بھی اگر ذبح کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر تو اگرچہ وہ کھانا حلال نہیں ہے لیکن اس کا گوشت، چمڑا، یہ سب یعنی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے. تو یہ بدن پر لگ گیا تو بدن ناپاک نہیں ہوگا، مگر اس کا کھانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب ایسی صورت میں اب کس صورت میں وہ تیل حاصل کیا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانے. اور اگر وہ جانور حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو، اگر مردار تھا اور اس کا تیل اس کا ہے کہ تیل کے ذریعے کیمیکل بنا، اب وہ تیل کے ذریعے کیمیکل جو بنا تو اس کی اگر ماہیت تبدیل ہو گئی، یعنی کہ جس کو یوں مثال دیں کہ وہ بالکل یعنی کہ یہ ایک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ایک نمک کی کان میں گدھا مر گیا
تو وہ گدھا نمک ہو گیا، پورا نمک بن گیا گدھا. تو اس وقت کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو کھانا جائز ہے، نمک کو، کیونکہ یہ نمک ہے، اس کی بالکل ماہیت چینج ہو گئی. گوبر ہے، گوبر کا اپلا بنایا جاتا ہے اور گھروں میں استعمال بھی ہوتا ہے جلانے کے لیے. تو جو اپلا جلایا گیا گوبر، گائے کا گوبر ہوتا ہے جو کہ ناپاک ہے، تو اب جل کر وہ جلتا رہا اور جلتے جلتے خود بجھ گیا. اس میں جلنے کی صلاحیت نہ رہی تو اب یہ بجھ گیا، اور یہ راکھ جو بچ گئی یہ پاک ہے، کیونکہ اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی. اسی طرح شراب کا سرکہ بن گیا، جب بنایا گیا، جب وہ سرکہ بن گیا تو یہ سرکہ یہ پاک ہو گیا. تو اسی طرح وہ تیل جو ہے جس سے یہ کیمیکل بناتے ہیں، اب خدا جانے وہ ماہیت تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے، میں نے صرف اصول عرض کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسن اتاری لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھے روزے کی حالت میں زکام کا پرابلم رہتا ہے، گلے میں بھی اور ناک میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی حل آپ کے پاس ہو تو تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزلہ زکام تو شاید ٹھنڈا پانی استعمال ہوتا ہو، اس سے ہو سکتا ہے، اور شربتیں استعمال کرنا، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ چیزیں ان سے نزلہ ہو سکتا ہے. زکام، گلے کا درد، سر درد تو یہ البتہ کمزوری کی وجہ سے شام کے وقت بعضوں کو ہوتا ہوگا، جو کھانے پینے کے بعد وہ سیٹ ہو جاتا ہوگا. تو اب ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ یہ نزلے زکام سے تو امید ہے کہ امن ملے گا. بعضوں کو چاول نہیں چلتے تو وہ چاول اگر چھوڑیں گے تو نزلہ صحیح ہو سکتا ہے. اور اس کا روحانی علاج بیمار عابد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 34 پر ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف 3 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 دن تک روزانہ پڑھ کر مریض پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں. 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ کہ اعوذ بسم اللہ الحمدللہ پوری صورت، اسی طرح پھر بسم اللہ پڑھ کے پوری صورت، بسم اللہ پڑھ کے پوری صورت، 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے پھر آخر میں 3 بار درود شریف. تو روزانہ اپنے اوپر دم کریں گے 3 دن تک، اللہ چاہے گا تو نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا. یہ روزہ دار کے لیے نہیں، سب کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کہیں دور دراز علاقے میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں، تو روزہ افطار کے وقت مسجد میں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اس صورت میں کیسے روزہ افطار کیا جائے؟ گھڑی اگر نہیں پہنتے تو گھڑی پہننی شروع کر دیں، اور ٹائم دیکھنا سیکھ لیں. اور فون تو ہوگا آپ کے پاس، تو اس میں بھی سہولتیں ہوتی ہیں. فون میں ہر فون میں تو نہیں ہوتی ہوگی سہولت، نہیں وہ ٹائم ٹیبل دیکھنے کی، روزہ افطار کرنے کا ٹائم. تو مکتبۃ المدینہ نے بھی کارڈ چھاپے ہیں
اور یہ کارڈ رکھ لیں آپ، 2-3 روپے کا ہدیہ ہوگا اس کا کارڈ کا، تو وہ آپ اس میں سے ٹائم دیکھ کر گھڑی ملا لیں، گھڑی بھی درست ٹائم پر رکھیں. پھر اگر وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں آگے پیچھے ہوگی تو اس حساب سے تھوڑی احتیاط کر کے، غروب آپ سورج ڈوب جاتا ہے تو اندازہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اندازے سے افطار کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ بادل بھی چھا جاتے ہیں اور سب توقید دان ہوتے نہیں کہ وقت کی پہچان رکھتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کارڈ وغیرہ دیکھ کر روزہ افطار کیا جائے. ویسے بھی روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا تعلق اذانوں سے نہیں ہے، اذانیں نمازوں کے لیے ہوتی ہے. سورج ڈوبنے پر روزہ افطار ہوتا ہے. ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اذان پہ روزہ افطار کرنے کی ترکیب نہیں ہوتی، ہمارے اعلان ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، افطار کر لو. پھر دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں اذان کی آوازیں نہیں ہیں، کئی ممالک ایسے بھی ہوں گے جہاں مسجدیں اگر اجازت ہے مسجد کی، اذان کی آواز باہر نہیں نکلنے دی جاتی، مائک اندر رکھے جاتے ہیں، تو آخر وہاں بھی تو روزہ کھولتے ہی ہوں گے لوگ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا مکان پر زکوٰۃ بنتی ہے جبکہ وہ مکان قسطوں پر لیا ہوا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جو مکان ہے اس پر زکوٰۃ اگر مکان بیچنے کے لیے لیا ہے نا تو اس پر زکوٰۃ لگے گی. ویسے اگر لیا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اپنے رہنے کے لیے لیا ہے اور رہنے کے لیے لیا پھر بعد میں ذہن بنا کہ چلو یار اس کو بیچ دیتے تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. ہاں کرائے پر دیا تو جو اس کا کرایہ آئے گا وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں اس کاؤنٹ ہوگا کہ اگر اب یعنی یہ زکوٰۃ کی اس میں شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ فرض ہوگی کرائے پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملتان سے بول رہا ہوں محمد عظیم. تو میری عمر 46 سال ہے، تو میں کسی کا بھی بیعت نہیں ہوا، تو میں بابا جی کا بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیا. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے فرماتے اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک سے اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، اور اسی طرح او بی وین کے ذریعے بھی جو عاشقان رسول ہیں، سردار آباد والے جو اس وقت موجود ہیں، اور او بی وین کے ذریعے فیضان مدینہ جمال دین والی ضلع رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ کے عاشقان رسول، رحمت آباد ایبٹ آباد پاک غفاری کابینہ خیبر پختونخوا کے عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان کی شان بزبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ پاک کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باول مدینہ کراچی سے رضا اتاری بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضانوں میں لوگ سحری میں اٹھانے کے لیے ڈھول اور بہت سے موسیقی کا استعمال کرتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ رہنمائی فرمائیں۔ موسیقی کا استعمال تو نہ کیا جائے،
جگانے کے لیے. میرا نام محمد حسین اتاری ہے. میں ہند کے شہر دورہ سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا نمک والے پانی سے کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. حلق کے نیچے اگر نمک کا ذائقہ محسوس ہوا، اچھا یہ اس کا کیا کریں گے؟ سمندر میں اگر وضو کیا، نمک نمکینی تو محسوس ہوگی حلق میں، امکان قوی ہے، منہ پورا نمکین ہو جائے گا. اور اگر پانی میں نمک ڈال کے کیا، یہ سوال یہ ہے کلی کی پانی. ویسے یہ ہے کہ آنسو چلے گئے منہ میں اور پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو لکھا ہے. لیکن اب یہ پانی چونکہ سمندر میں وضو کرنے کی تو ضرورت پڑ سکتی ہے روزہ دار کو، تو یہ تھوڑا یہاں کنفیوژن ہے. نگلنے کا بھی نہیں لکھا ہے، وہ یہ اس اصول کے تحت لکھا ہوگا کہ جب پورا منہ نمکین ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ اجزاء حلق سے نیچے. لیکن اب جو لکھا ہے وہ یہی کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال؟ یہ نمک والا مسئلہ حل نہیں ہوا، پانی والا. اب میوزک والا بھی ڈھونڈ رہے ہیں اب، وہ نقارہ. جی محمد الیاس اتاری جلال پور جٹا. یہ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 511. لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بیگل بجانا جائز ہے. جیسے حمام میں بیگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا. یہ پہلے کے دور میں حمام ہوتے تھے، اب اس طرح کا رواج نہیں، اب تو گھر گھر میں حمام ہوتے ہیں، تو یہاں بیگل کی حاجت نہیں ہے. رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں، جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے. یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو و لعب میں داخل نہیں. اسی طرح لہو و لعب مانے کھیل کود. اسی طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے، یہ بھی جائز ہے کہ یہاں بھی لہو مقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے. اسی طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے، یا اسی طرح کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے. اچھا اب یہاں یہ بگل اور سیٹی کے تذکر ہیں. اب یہ جو طرح طرح کے ڈھول سر بجاتے ہیں، اس میں اصل میں یہ جو قواعد موسیقی ہیں ان کے مطابق بجانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اطلاع کے طور پہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی اجازت ہے، جس میں جھانج وغیرہ یہ چیزیں بھی شامل نہ ہوں. گھنگرو اور یہ نہ ہو. وہ بگل آتے ہیں اس کے، یعنی لمبے لمبے بگل ہوتے ہیں، پوں اس طرح بجاتے ہیں، تو یہ جائز ہو جائے گا جگانے کے لیے بجاتے ہیں. پھر یہ عید کے دن بھی بجاتے ہیں. عید کے دن یہ کارکردگی اپنی کہ ہم نے سارا ماہ تم کو جگایا ہے، اور یہ جگا کے دکھاتے ہیں عید کے دن کہ ہم کو پیسے دو. یہ مسئلہ ہے تھوڑا، یہ جائز نہیں ہے. یہ بھیک مانگنے کا اسٹائل ہے، اور یہ سب جگانے والے ہوتے بھی نہیں ہوں گے. اگر جگایا بھی تھا تو یہ اس طرح بھیک نہیں مانگ سکتے. ہاں اجرت پہلے سے طے ہو کہ میں روز جگاؤں گا آپ کو،
اتنے لوں گا، اور آپ نے بھی کہہ دیا اتنے دیں گے، 1000 روپے دیں گے آپ کو روز جگہ دینا، تو اب وہ 1000 روپے اس کے لیے حلال ہیں۔ اب 1000 کے بدلے اس نے 12000 اٹھا کے دے دیے دینے والے نے اپنی خوشی سے، اس کے بغیر مانگے تو بھی جائز ہے۔ لیکن یہ عید کے دن جو مانگ رہے ہوتے ہیں اٹے کٹے ہوتے ہیں، اور مطلب اگر سارا مہینہ جگایا تھا تو بھی نہیں مانگ سکتے، بھیک چہ جائی کے مطلب جگاتے بھی نہیں ہوں گے، اتنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ خاص کر میمن علاقوں میں بہت ہوتے ہیں، میمن قوم دیتی بہت ہے، ان کو بیچاروں کو دینا بھی نہیں آتا، میمنوں کو غلط جگہ پہ دے دیتے ہیں۔ میری قوم میں اب کیا کروں، نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو، ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے گناہ پر۔ یہ بالکل کمانے جیسے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے بالکل چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، اگر کوئی واقعی حقدار ہے تو اس کو بھیک مانگنا اس کا یا اس کو بھیک دینا جائز ہوتا ہے، لیکن حقدار ہونا یہ ہے دشوار، اس کی تلاش مشکل ہے۔ جو اس طرح یہ گھوم رہے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ابھی جیسے بگل ہے، سیٹی بجانا ہے، ان تمام پر آپ نے ایک فقہی مسائل بیان کیے۔ ایک عام آدمی جو ہے نا یہ اس پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کبھی تو بولتے ہیں منع ہے، کبھی بولتے ہیں کہ اجازت ہے، پھر بولو تو ادھر کی اجازت ہے تو ادھر کی اجازت نہیں ہے، ادھر کی پتہ نہیں کیا ہے۔ اب اپنے کو تو نہیں سمجھ آتی یار، یہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے مسائل لے کر آ جاتے ہیں۔ تو بھائی جو منع ہے، ایک جگہ منع ہے تو ہر جگہ منع ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ادھر منع ہے ادھر منع نہیں ہے؟ تو اب اس طرح کی جو کنفیوز مینٹلٹی پرسنالٹی کہلاتی ہیں، یہ ایسی شخصیات جو بالکل کنفیوز رہتی ہیں اور پھر وہ مانتی نہیں ہے، پھر ان کو کس طرح آپ سمجھائیں گے کہ ان کو مطلب کیا اپنا مدنی ذہن یا پازیٹیو سوچ، مثبت سوچ ان کو کیا رکھنی چاہیے اس حوالے سے؟ یہ چیزیں منع ہیں، سیٹیاں اور یہ تو یہ بعض صورتوں میں اس کی رعایتیں دی گئی، جیسے کہ پانی سے ہی وضو کیا جائے گا، یہ کمپلسری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی وہ استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو اب شریعت اس کو اجازت دے گی کہ پانی استعمال کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے اس کی، تو اب شریعت اس کو اجازت دے گی کہ ٹھیک ہے تیمم کر لے، اگر پانی سے وضو کر ہی نہیں سکتا تو، یا پانی سے غسل کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تیمم کی اجازت کی ایک صورت موجود ہے۔ تو اب کوئی بولے گا یار یہ کیا کہ یوں مطلب مٹی سے کرو اور کبھی پانی سے کرو، تو یہ باتیں مسلمانوں سے کی جاتی ہیں اور یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، کوئی ہم اپنے گھر سے تھوڑی کرتے ہیں، تو ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہوتا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک ہی مسئلہ جو ہوتا ہے بعض اوقات یہ کہ کسی کے لیے اس کا حکم کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے اس کا حکم کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے، اگر وہ مرد ہے تو اس کو اپنے آپ کو چھپانے کے پھر اس کے مخصوص اعضاء ہیں، اس کے علاوہ پورا چھپنے کی اس کو شریعت نے تاکید نہیں کی۔ تو اگر کوئی ہوشیار آ کر کھڑا ہو جائے کہ یار عورت بھی انسان ہے مرد بھی انسان ہے، یہ کیا، تو یہ آپ سمجھا دیں کہ عورتیں بھی مطلب یعنی کہ وہ مردوں کی طرح بال بنائیں اور پینٹ شرٹ پہن کر ہی گھومتی رہیں، تو یہ خود آپ کو لوگ سمجھا دیں گے مسئلہ کہ بھائی عورت کا لباس الگ ہوتا ہے، مرد کا لباس الگ ہوتا ہے، ان کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کی نیچر الگ ہوتی ہے، مردوں کی عورتوں کی سب کی نیچریں الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب ایک فطری نظام ہے، اب سب کو ایک کیسے کریں گے آپ خود ایک نہیں ہیں، آپ کی 5 انگلیاں دیکھ لیں، 5 انگلیاں آپ کی صحیح نہیں ہے، سب کو ایک کر کے آپ 5 انگلیاں ایک کر کے آنا پھر اپنے بات کریں گے۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور مطلب اور ایسی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں جن کو دین کی شدھ بدھ نہیں ہوتی۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، آپ دیکھیں بولتے بولتے رک جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شرعی مسئلہ کیا ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو جو احکام شریعت ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، مسلمان اس کو مانتا ہے بلا چون و چرا مانتا ہے کہ لبیک یا اللہ تو جیسا فرماتا ہے میں نے مانا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ہر فرمان ہماری آنکھوں پر۔ تو اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی، نہ انہوں نے کوئی حدیث پڑھی، اور انہوں نے کوئی کتاب کھولی اور کتاب کھول کے کہا کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے،
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں جو مسائل لکھے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں اور دیگر جو شرعی احکام ہوتے ہیں اسی کا یا حکم لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا. تو ہم جو فقہی جزیات بیان کرتے ہیں، جیسے آپ نے باہر شریعت سے بھی کچھ بیان کیا، تو یہ باہر شریعت سے آپ بیان کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یوں فتویٰ لکھا ہے، یہ جو بیان کرتے ہیں، کیا یہ بیان کرنا اس کو سننے والا یہ کہے کہ یہ قرآن و حدیث کا ہی بیان ہے، اسلام و دین و شریعت ہی کا بیان ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوتا ہے. اب یہ کہ قرآن کریم سے آپ بولو کہ ہر بات ہم کو ڈیٹیل بتاؤ، تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ بتائیے قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی جو لوگ قرآن کو مانتے، صرف قرآن کو، اور حدیث کو نہیں مانتے، وہ نماز نہیں پڑھتے اور نماز کا انکار کرتے ہیں کہ مطلب قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا. ان اندھوں کو نظر نہیں آتا طریقہ نماز کا قرآن میں. ان معنوں کرے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن نے یہ فرمایا ہے نا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو نماز کا طریقہ ان کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم کو بتایا، تو یہ قرآن نے ہی تو بتایا نا کہ رسول کی اطاعت کرو. پوچھ لو بارگاہ رسالت میں عرض کر دو کہ نماز کیسے پڑھیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے پڑھو، تو لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، آپ نے جیسا فرمایا ہم نے ویسا کرنا ہے، ہم اس کے لیے پابند ہیں. تو قرآن کریم میں تبیان لکل شیء، یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو ہر چیز ہم بے عین ہی مطلب یعنی کہ صراحت کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ تو اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے. وہ سرکار سے سیکھیں گے، صحابہ کرام سے سیکھیں گے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہم کو واضح فرمان نہیں مل رہا، تو صحابہ کرام جو ہے نا، ان کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو صحابی جو بتائیں گے وہ اپنے گھر کی بات نہیں بتائیں گے، اپنے نفس کی بات نہیں بتائیں گے. انہوں نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، سنا، حاصل کیا، وہ ہم کو بتائیں گے. تو یوں پھر بعد میں جا کر علماء نے مزید حدیثوں کی، صحابہ کرام کے ارشادات کی شروحات بیان کی، ان کے خلاصے بیان کیے، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تفاسیر بیان کی. تو یہ تو پورا نظام ایک بنا ہوا ہے. یعنی سائنسدان جو بولے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، حالانکہ سائنس کا سارا نظام جو ہے نا یہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. اور سائنس کی تھیوری بدلتی ہے، اللہ کریم کی بات نہیں بدلتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو فرمایا اس کی بات جو ہے، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، چینج نہیں ہوتے. سائنس چینج ہوتی ہے، سائنس کی باتیں چینج ہوتی ہیں. کوئی بولتا ہے زمین گھوم رہی ہے، کوئی بولتا ہے نہیں زمین کھڑی ہوئی ہے، کوئی بولتا ہے زمین گول ہے، کوئی بولتا ہے چپٹی ہے. یہ سائنسدانوں کے طرح طرح اختلاف ہے. تو اب جب ان کے بڑے سائنسدان جو تھے نا، یہ تو ہیں بندر کی اولاد اپنی زبان سے، ہم ان کو بھی آدمی بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. بندر سے بندہ پیدا نہیں ہوتا، بندر سے بندر ہی پیدا ہوتا ہے، اور انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بہت مشہور ہے، یہ تو ڈاروین کی تھیوری کہ وہ بندر سے انسان کی اس نے مطلب تخلیق ثابت کی ہے. اب بعض بیوقوف اس کو بھی صحیح مانتے ہوں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے. ظاہر ہے کوئی اگر انسان کی پیداوار کو بندر سے تسلیم کرے اور آدم علیہ السلام سے پیداوار کو تسلیم نہ کرے انسان کی، تو کافر ہے. کہ قرآن تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا وآلہ صلوات والسلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور شریعت آدمی کو، آدم علیہ السلام کی اولاد بیان کر رہی ہے. آدمی کے مطلب ہی آدمی، آدم سے ہی تو بنا ہے، آدم والا، آدمی مانے یا نسبتی لگ گیا آدم کے ساتھ، تو آدمی. تو ہم تو آدمی سے بات کر رہے ہیں، بندروں سے تو بات کر ہی نہیں رہے. اور آدمی جو ہوتا ہے، سچا آدمی، حقیقی آدمی وہی ہے جو آدم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اور سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اب کسی آدمی کو چارہ ہی نہیں ہے. مسلمان وہی ہے جو ان پر بھی ایمان لائے اور سارے نبیوں پر ایمان لائے. تو جو آدمی ہے، انسان ہے حقیقت میں،
اور مسلمان ہیں وہ اللہ اور رسول کی باتوں میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہ شریعت کو مانتے ہیں۔ تو حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، سارے علماء تھے، یہ سب مطلب کوئی عام آدمی نہیں تھے، ان کے پاس بہت علم تھا۔ اب بعض لوگ مطلب وہ زیادہ ہوشیار ہو گئے اور وہ مطلب ان پر تنقیدیں کرتے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونا۔ سارے بزرگان دین تو ایک دوسرے کی تقلید، یعنی بزرگوں کی، اپنے مجتہدین کی تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ داتا حضور ڈنکے بجاتے ہیں نا، داتا حضور حنفی تھے، غوث پاک کے ڈنکے بجا رہے ہیں نا، ہم بجاتے بھی رہیں گے، حنبلی تھے۔ تو آپ بولا اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو سارے ان کو بزرگ مانتے۔ تو کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، ہم حنفی ہیں۔ تو ہم حنفی ہیں، اس کا مطلب ہم شافعی کو برا نہیں کہتے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، حنبلی بھی ہمارے بھائی ہیں، مالکی بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان چاروں مسلکوں سے جو جدا ہو گیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ بھائی ان چاروں میں تقسیم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، حل بتائیں، تو ڈاکٹر اس کو ایک ٹیبلٹ لکھ کر دیتا ہے کہ ٹیبلٹ کھا لیں، تو وہ کبھی ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھتا کہ اس ٹیبلٹ میں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں کیا ہے، تو کدھر سے بنی ہے، تو اس میں اس سے کون سے اجزاء شامل ہیں جو سر کا درد صحیح کر دیں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ٹیبلٹ کھاؤں گا تو صحیح ہو جائے گا؟ تو اگر ڈاکٹر کے تجربے کو تسلیم کر کے یہ سر کے درد کا حل ٹیبلٹ بنا کر لے کے چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے، تو کہ ایک عام مسلمان کو ایک صحیح العقیدہ عالم عاشق رسول پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اچھے مثال دی آپ نے۔ پھر ڈاکٹر کا علاج کا طریقہ الگ، حکیم کا الگ، ہومیوپیتھک کا الگ، ایلوپیتھک کا الگ، بایو کیمک والوں کا الگ، یونانی طب والوں کا الگ، تو پتہ نہیں کتنے اس میں بھی مطلب ہے کہ شعبے بنے ہوئے، آیورویدک ان کا الگ۔ تو یہ سب کو تسلیم کریں گے، بس یہ علماء اہل سنت عاشقان رسول علماء جو بات کرتے ہیں وہ مطلب بعضوں کو مطلب ہے کہ بس نصیب بیچاروں کے، یہ بھی مرض ہے ان کا، ان مرض کی بھی گولی دینی چاہیے ان کو کہ یہ ٹیبلٹ کھائیں اور اللہ کرے صحیح ہو جائیں۔ تو عشق کی ٹیبلٹ کھائیں گے اور محبت کا جام پیئیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ ان کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اکثریت تسلیم کرتی ہے، اکثریت پیچھے چلتی ہے، اکثریت علماء کا ادب احترام محبت کرتی ہے، ان کو بیان کیا جائے تو بالکل وہ سر جھکا کر تسلیم کر لیتی ہے، تو انہیں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کیونکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے پڑھے لکھے نہیں، ہم ہی پڑھے لکھے رہ گئے، نہیں، آپ ان کے ساتھ آ جائیں، انشاءاللہ آپ پھر کہا جائے گا کہ واقعی آپ صحیح معنی میں پڑھے لکھے بھی ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں شریعت و دین کو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے، مفتی پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ آپ بولو کہ ان کو دنیا کی سمجھ نہیں آتی، میں صحیح بولتا ہوں، ان کو دنیا کی بہت سمجھ آتی ہے، یہ ان کی شرافت ہوتی ہے، بولتے نہیں ہیں۔ آپ کسی مفتی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یار میں اب تک مجھے پڑھا لکھا سمجھتا تھا کہ مجھے یہ معلومات ہے، دنیا کی یہ معلومات ہے، اور چاند پر جانے والوں کی یہ معلومات ہے، فلاں کی یہ معلومات ہے۔ مفتی کو سب معلومات ہوتی ہے، صحیح بولتا ہوں، بہت معلومات ہوتی ہے، اگر آپ کبھی بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو یہ بہت بڑے یعنی عالم بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ان کے پاس معلومات بہت ہوتی ہے، اور مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کی معلومات ہونی چاہیے، اپنے زمانے کے حالات ان کو معلوم ہونے چاہیے، ان کو بہت معلومات ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے محلے کے معلومات ہوں گے، ان کو ملک کے حالات پتہ ہوتے ہیں۔ اب جیسا عالم جیسا مفتی، کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ زکوٰۃ کتنے % ہونی چاہیے؟ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ 2.5%، کچھ کہتے ہیں 1.5%، تو اس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ صحیح کیا اس کی شرح کیا ہے؟ بزرگان دین بعض ایسے گزرے ہیں جو 100% زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ 100% ہے، کچھ رکھنا ہی نہیں اپنے پاس۔ تو یہ ان کی اپنی مطلب ہے کہ یعنی یہ شرعی زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے، ہماری زکوٰۃ 100% ہے، ہم اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے۔
اور شرعی زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، شرائط کے ساتھ، سال بھی گزرے، نصاب بھی ہو، قرضے میں بھی نہ ڈوبا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو نصاب یعنی جو بھی شرائط ہے اس کے مطابق جب سال گزرے گا تو 2.5%، 100 پر 2.5 روپے، 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ، لاکھ پر 2500 زکوٰۃ فرض ہوگی. 1.5% جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. اب 2 شخصیتوں کا تذکرہ ہے کتابوں میں جن کے پاس سرمایہ تھا، مگر جب دنیا سے گئے تو بظاہر ان کے پاس دنیاوی سرمایہ نہ رہا. انہوں نے سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا، دین کے لیے خرچ کر دیا. ان میں ایک نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نام سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آج ان کا یوم عرس آ رہا ہے، 10ویں تاریخ رمضان کی ان کا یوم عرس ہے. انشاءاللہ تراویح کے بعد آج جلوس بھی ان کی یاد میں، جلوس بیاد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. مدنی چینل پر براہ راست دکھایا بھی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہمارا ماربل کا کام ہے، تو اس میں جو مزدور کام کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے بارے میں مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے شدید گرمی پڑتی ہے تو اس میں مزدوروں کو کافی پریشانی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. بالکل روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور رکھنا بھی ہوگا، فرض ہے. مزدوری کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا، روزے میں رعایت نہیں ملے گی، مزدوری میں رعایت کرنی پڑے گی. یہ خود چیک کر لے کہ کتنی دیر یہ محنت مزدوری کر کے روزہ پورا کر سکتا ہے. آدھا دن میں کر سکتا ہے تو آدھا دن مزدوری کرے، پون دن کے بعد بھی یہ فریش رہتا ہے، روزہ پورا کر لیتا ہے، کوئی زیادہ تکلیف اس کو نہیں ہوتی، ناقابل برداشت، تو پونا دن روزہ کرے. اگر پاؤ دن میں بالکل اس کی بیٹری جواب دے جاتی ہے تو پھر یہ کہ پاؤ دن کام کرے. یعنی کہ 8 گھنٹے کرتا ہے تو 2 گھنٹے کرے، 1 گھنٹہ کام کرے. اور بالکل یعنی کہ آدھا گھنٹہ بھی کام نہیں کر سکتا، روزہ رکھتا ہے تو بالکل یعنی سارا دن کام نہ کرے. روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہوگا. روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرے، روزہ تو رکھنا ہوگا، کیونکہ ایسا چانس نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ فاقوں سے مر جائے. عام طور پہ ایسے حالات نہیں ہوتے، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ترکیب بن جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا.